عورتوں میں تواضع بہت اچھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں گی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 2 خوبیاں اللہ کی چاہت کی ہیں، 2 خوبیاں مرد شوہر کی چاہت۔ اللہ کی چاہت کی ہے نماز روزہ، شوہر کی چاہت کی ہے عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت۔ ہر جائز کام میں شوہر کی اطاعت اور شوہر کے ساتھ ہنسی خوش مزاجی سے رہے۔ اچھا اس میں ہمارے بعض صرف خواتین کا قصور نہیں ہوتا، اس میں ہمارے مردوں کا قصور بھی ہوتا ہے۔ میں بات کروں گا صاف صاف، جیسے خواتین سستی کرتی ہیں اور توجہ دینے میں اور اظہار محبت کرنے میں، مرد حضرات بھی اس میں یعنی کاروباری ہوں یا کسی مشغولیت میں ہوں تو وہ جو ہے نا توجہ نہیں دے پاتے، تو جس کی وجہ سے پھر بیچاری خواتین بھی بے توجہی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بسا اوقات بہت ساری خواتین کی ہمیں شکایت ملتی ہے کہ مرد توجہ نہیں دیتے، تو یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ مرد جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی دل لگی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا پینا کر لیتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، خوش مزاجی سے بات کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ افلاطون بن کے اور جناب چنگیز خان بن کے داخل ہوتے ہیں، بالکل غیر مناسب بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت کے غم میں بہت ہر وقت غمگین رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، اور مسکرا کے ملنا تو صدقے کا ثواب ہے، مفت میں صدقے کا ثواب۔ اب کیا ہے، اوپر والا ہونٹ تھوڑا اوپر کر دو، نیچے والا ہونٹ تھوڑا سا نیچے کر دو، اس پہ کتنا زور لگا، دیکھو جی میں نے یہ کیا تو زور لگا ہے میرا، اس پر مجھے صدقے کا ثواب مل گیا مفت میں، میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو تو میں اس طرح کر کے میں صدقے کا ثواب مفت میں پا سکتا ہوں۔ تو اسی طرح مسکرا کے بیوی بھی استقبال کرے، شوہر بھی مسکرا کے استقبال کرے، کاروباری ٹینشنیں باہر چھوڑ کر آئے۔ عورت بھی بیچاری گھر میں بچوں میں گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی ہے، لیکن اس وقت بتکلف، وہ بھی تو ہیں اداکارائیں یا جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، بس ہوسٹس ہوتی ہیں، انہیں مجبوراً گھر میں ہزاروں ٹینشنیں میں ہوتی ہیں، ہزاروں اس میں ہوتی ہیں، لیکن انہیں مجبوراً مسکرا کے اپنے مسافروں کا استقبال کرنا پڑتا ہے، سینکڑوں کا استقبال کرنا پڑتا ہے ان بیچاری کو، ہے جی، اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ یعنی جو اداکارائیں جو یعنی روزانہ ڈرامے کرتی ہیں اور فلمیں بناتی ہیں، تو انہیں یعنی بتکلف ہنسانا پڑتا ہے، اور جناب حالانکہ اندر ان کے ہزاروں غم ہوتے ہیں لیکن انہیں بتکلف ہنسنا پڑتا ہے، ہنسانا پڑتا ہے۔ تو جیسے وہ ہزاروں لوگوں کو ہنسا سکتی ہیں جی مجبوراً اپنے کاروبار اور پیشے، اللہ نے فرمایا اپنے پیارے حبیب کی بیویوں سے، اے میرے نبی کی بیویوں، تم نے جب بات کرنی ہو مردوں سے مجبوراً بات کرو، لیکن فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہیں کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا ہے، مجبوری بات کرو، بات تو ٹھیک کرو لیکن لہجہ سخت رکھو۔ ادھر جناب مسکرا کے مل رہی ہیں اور مسکرا کے ساری دنیا کے سامنے اپنے اخلاق کا اظہار کر رہی ہیں، اور اپنے شوہر کے سامنے ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، تو بہت غیر مناسب بات ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کی نیک بندیاں، اللہ کی پیاری بندیاں اللہ کی رضا کے لیے استقبال کرتی ہیں۔ ایک اللہ کی نیک بندی کا واقعہ حدیثوں میں لکھا ہے، ان کا بیٹا بیمار تھا اور وہ شوہر کہیں گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو اپنے بیٹے کی خیریت پوچھنے کا، وہ آرام سے، حالانکہ وہ فوت ہو چکا، بچے کی میت گھر میں رکھی ہے، اور اس کو شوہر کو یعنی بالکل محسوس تھا کہ رات کا ٹائم ہے، اب آیا ہے تھکا ہوا، اب اس کو میں اب کیا بتاؤں، کیا گھر کی ٹینشن، راتوں رات تو دفن کرنا ہے صبح، اب اس بیچارہ بھوکا آیا ہے، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، اس کو جناب کھلایا پلایا شوہر نے بچے کا پوچھا بھی، اس نے کہا وہ سکون سے، اس نے سمجھا سکون سے شاید سویا ہوا ہے، سویا نہیں، وہ تو بویا ہوا تھا بیچارہ، فوت ہو چکا تھا۔ یعنی اس نے شوہر کی ضرورت، جو میاں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی پورا کرنے کا موقع دیا، حالانکہ جس ماں کا لخت جگر کی میت پڑی ہو گھر میں، اس پر کیا گزرتی، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے، شوہر کی خوشنودی کے لیے، اس نے جو ہے نا اپنے اتنے بڑے غم اور پہاڑ کو جو ہے نا وہ بھی پی لیا، اور شوہر کے لیے آراستہ پیراستہ ہوئی، اور شوہر نے اپنی رات میاں بیوی کی طرح گزاری، اور صبح اس نے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی امانت رکھے کسی کے پاس اور وہ واپسی کا مطالبہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کو امانت واپس کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ جو ہمارا پیارا بیٹا تھا نا، وہ کس کی امانت تھا؟ اللہ کی امانت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ اللہ اکبر، کیا شیر دل خواتین، ایسے نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صفات تھیں، ان صفات کی برکت سے اللہ نے دنیا میں، اللہ ہم سب کو جنتی بنائے، اللہ ہم سب کو وہ جنت میں سب سے آخر میں، جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد آخر میں جو انعام دیں گے وہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کو اور صحابیات کو دنیا میں یہ انعام عطا فرمائے، ان پیاری صفات کی برکت سے اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا جی وہ اللہ کی امانت ہی واپس چلی گئی، تو شوہر بڑا حیران پریشان کہ میں نے تو آج رات اس طرح گزاری اور گھر میں میت پڑی تھی اور میں نے کیا کر دیا۔ اب ان کو احساس پیدا ہوا، وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ساری کارگزاری سنا۔ اللہ پاک جزائے خیر دے صحابہ کرام کو، صحابیات کو، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کے اس عمل پر خوشی کا اظہار فرمایا، یہ نہیں فرمایا اس نے یہ کیا کر دیا اور کیا کر دیا،
کو ایسی بات خوشی کا اظہار فرمایا اور اس رات کی برکت کی دعا دی, اور اس رات میں اللہ پاک نے جو وہ میاں بیوی ملے اس کی برکت سے اللہ نے بہت نیک عظیم اولاد ان کو عطا فرمائی حضور کی دعا کی برکت. تو اس طرح بیویاں اس طرح بھی کر سکتی ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہزار گھر میں خوبیاں ہیں, نعمتیں ہیں, سہولتیں ہیں, اگر ایک آدھ کو پریشانی کی بات آئی تو عورت نے داخل ہوتے ہی مرد کے وہ ٹینشن سنا دینی. اور بھئی ہزار خوبیاں, ایک اللہ کے ولی کو کسی نے پوچھا کیا حال ہے, اس نے کہا جی الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرا سر ٹھیک ہے, میری آنکھیں ٹھیک ہے, میرا دماغ ٹھیک ہے, میرے کان ٹھیک ہے, میری زبان ٹھیک ہے, میری ناک ٹھیک ہے, میرا دل ٹھیک ہے, میرا جگر ٹھیک ہے, میرا فلاں ٹھیک ہے, میرا سارا ٹھیک ہے, تھوڑا سا پیٹ میں درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. ہزار نعمتیں ہیں اور ایک تھوڑی سی بیماری ہے تو اس کو آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہماری بعض خواتین اس کے برعکس کرتی ہیں, ہزار نعمتیں بھلا کر وہ ایک آدھ جو پریشانی کی بات اس کو سب سے پہلے اور اتنا باویلا کرتی ہیں. اور اس طرح مردوں میں بھی یہ کمی, مردوں عورت میں ہزار خوبیاں ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے, وہ ایک آدھ بیچاری کی خامی ہے اسی کو اجاگر کریں گے. ہم سب کو دور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گھروں کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی عطا فرمائے.